کہتی ہے کہ اے مرصد آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، بہت دنوں سے تمہارے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے، بہت دنوں سے تمہارے ساتھ میں نے رات نہیں گزاری ہے، اے مرصد آ جاؤ، آج کی رات ہم دونوں مل کر انجوائے کریں گے، آج کی رات ہم دونوں مل کر پارٹی کریں گے۔ میرے بھائیو، حضرت مرصد نے جواب دیا، اے انس، میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا، میں مسلمان ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور میں نے گزشتہ میں ماضی میں نے جو بھی گناہ کیا تھا، ان الاسلام لا یادم ما کان قبلہ، کہ اسلام لے آنے کی بعد، ایمان لے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے میرے پچھلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا، اب میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسلام کے اندر زنا کرنا بہت بڑا پاپ اور زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ او مسلمانوں، او پورنیہ کے لوگوں، یہ چمنی بازار کے نوجوانوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کان کھول کر سنو، آج محبت کے نام پر کسی لڑکی سے عشق لڑاتے ہو، کسی لڑکی سے محبت کرتے ہو، وہ ہوٹل میں لے کر چلے جاتے ہو، کٹیہار میں لے کر چلے جاتے ہو، رات گزار کر گھر میں چلے آتے ہو، اور یہ سوچتے ہو کسی کو معلوم نہ چلا، کسی کو خبر نہ ملی، میں نے کسی لڑکی کے ساتھ رات گزار کر میں آ گیا۔ اور نوجوانوں سنو، زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا اتنا بڑا پاپ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اسلام نے تو زنا سے نہیں روکا، اسلام نے تو زنا کے قریب جانے سے روکا ہے۔ حضرت مرصد کہتے ہیں، اے اناخ، میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اناخ کہتی ہے، ارے بے وقوف، میرے پاس آ جا، اب رات کے اندھیرے میں کسی کو پتہ تھوڑی نہ چلے گا، ارے کسی کو معلوم تھوڑی نہ چلے گا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، چل آ جا، میرے پاس آ جا۔ حضرت مرصد کہتے ہیں، نہیں، اگر آج میں نے تیرے ساتھ غلط کام کر لیا تو کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جب مجھے کھڑا کیا جائے گا، رب کی عدالت میں جب مجھے کھڑا کیا جائے گا اور مجھ سے سوال پوچھا جائے گا تو اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا، بہرکیف میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا۔ تو دیکھیے ماحول ہے، اگر وہ چاہتے تو غلط کام کر سکتے تھے، ان کے ساتھ سب کچھ ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، میرے بھائیوں سب کچھ ہے، لیکن حضرت مرصد کہتے نہیں، میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کرتا۔ تو یہ بھی صبر ہے کہ گناہ کرنے کا موقع ہو لیکن ہم گناہ سے بچ جائیں، یہ بھی صبر ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اے لوگو تم اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لو، اگر تمہارے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائے گی تو دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتا، صبر اور ایک ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ آج کی حالات میں نا میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تقوی، تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کا ڈر جب آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا نا تو اس سے کیا فائدہ ملے گا کہ جب انسان کے اندر رب کائنات کا جب ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ انسان پھر دنیا میں کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کریں، کہیں بھی رہیں، بھیڑ میں رہیں، تنہائی میں رہیں، کہیں بھی رہیں، ہر اعتبار سے گناہ کرنے سے پہلے بھی آپ اللہ سے ڈریں۔ اور آپ اگر کسی انسان کے سامنے ہے تو اس سے نہ، کسی دنیا کے انسان سے، نیتا ہوتا، منتری سنتری لنتری پنتری، ان لوگوں سے نہ ڈرا جائے میرے بھائیوں۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، اگر ڈریں گے تو کس سے ڈریں گے؟ صرف اللہ سے ڈریں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے اور ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اگر ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایسی حالات سے اگر آپ مکتی پانا چاہتے ہیں، چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو اور ایک چیز ہے، اور وہ چیز ہے توکل، اللہ پر بھروسہ۔ جب پوری دنیا آپ کے لیے دروازہ بند کر دینا تو مسلمان کبھی مایوس مت ہو جانا۔
میرے بھائیوں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر بھروسہ ہر حال میں، ہر سچویشن پر میرے بھائیوں اگر کسی کی ذات پر بھروسہ رکھنا تو بس اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ آپ کو کبھی نا امید نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آج دنیا میں آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور انصاف دلانے والا کوئی نہیں، انصاف کرنے والا کوئی نہیں، آج ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو موب لنچنگ کر کے مارا گیا، میں ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان کے پریوار کو، کیا آپ مایوس مت ہو جانا۔ جنید اور ناصیر کو قتل کیا گیا میرے بھائیوں، زندہ آگ میں جلایا گیا میوات کے اندر، ان کے پریوار سے میں مولانا تنویر عالم کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ نا امید مت ہو جائیے، پریشان مت ہو جائیے، اپنے دل پر تسلی رکھ کر کے صبر کر لیجئے اور اللہ پر توکل کر لیجئے۔ اللہ ہے، اللہ اس کا انصاف ضرور کرے گا، چاہے دنیا کی عدالت ان مجرموں کو سزا دے یا نہ دے، چاہے دنیا کی عدالت ان مجرموں کو گرفتار کروائے یا نہ کروائے، چاہے دنیا کی عدالت آپ لوگوں کو انصاف دلائے یا نہ دلائے، پر توکل بھروسہ اللہ پر رکھیے، اللہ اس کا فیصلہ ضرور کرے گا، انشاءاللہ ضرور کرے گا اللہ۔ تو ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا، کبھی نا امیدی میں مت جینا میرے بھائیوں۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا دوں، آپ کو معلوم ہے توکل کسے کہتے ہیں؟ چلیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر۔ اور مسلمانوں غار ثور کا واقعہ یاد کرو، جب مکہ کے لوگوں نے، مکہ کے کافروں نے، مشرکوں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا اور کہا کہ آج کی رات محمد کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے نبی کے پاس خبر آ جاتی ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ میں لیتے ہیں اور گھر سے نکل جاتے ہیں، غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں، غار ثور جس کو کہتے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غار کے اندر ہیں، مکہ کے کافروں نے پھر سے اعلان کر دیا، مکہ کے مشرکوں نے پھر سے اعلان کر دیا کہ محمد الرسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق، ان دونوں میں سے اگر کوئی کسی ایک کا سر کاٹ کر، سر قلم کر کے اگر سامنے لائے گا تو ان کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ لوگ 100 اونٹ پانے کے چکر میں، لالچ میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو ڈھونڈنے لگے، تلاشنے لگے کہ کاش مل جائے تو محمد کا سر قلم کر دوں یا ابوبکر صدیق کا سر قلم کر دوں اور 100 اونٹوں کا مالک ہو جاؤں۔ یہ لوگ جاسوسی یعنی جاسوس کی طرح ڈھونڈنے لگے کہ کاش ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، لیکن اللہ کے پیارے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق ایک غار کے اندر موجود ہیں، اور وہ لوگ، دشمن لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تلاشتے تلاشتے بالکل غار کے قریب آ گیا، غار کے پاس آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق میرے بھائیوں، توکل کسے کہتا ہے، بھروسہ کسے کہتا ہے، اب اس واقعہ سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب اپنی نظر اوپر اٹھائی، کافروں کا، مشرکوں کا، دشمنوں کا پیر نظر آیا، حضرت ابوبکر صدیق گھبرا گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اب ہم دونوں قتل کر دیے جائیں گے، اب ہم دونوں مار دیے جائیں گے، اس لیے کہ دشمن لوگ ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تلاشتے تلاشتے بالکل غار کے قریب، بالکل ہمارے قریب پہنچ گئے۔ یہ اللہ کے نبی اگر وہ لوگ اپنی نظر کو نیچی کر لے، ہم دونوں کو دیکھ لیں گے اور ہم دونوں کو قتل کر دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی بہادری اور عقل مندی اور شجاعت پر قربان جائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابوبکر صدیق، نہ گھبرانا، نہ گھبرانا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابوبکر صدیق، نہ گھبرانا، نہ گھبرانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ ہماری رکشا کرے گا۔ اے ابوبکر صدیق، مایوس نہ ہونا، نہ گھبرانا، اے ابوبکر صدیق، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر توکل۔
دشمن آیا, تلوار نکال لی اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے نبی اب آپ کو کون بچائے گا؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہے, ننگی تلوار, کچھ ہی دیر میں آپ کا سر قلم کر ڈالوں گا. اے محمد آپ تو تنہے تنہا ہیں, آپ کے ساتھی تو دور میں ہیں, جب تک آپ اپنے ساتھیوں کو بلائیں گے میں آپ کا کام تمام کر دوں گا, میں آپ کو قتل کر دوں گا, میں آپ کا سر آپ کی گردن سے الگ کر دوں گا. او میرے بھائیوں, نبی کے پاس کوئی نہیں, نبی کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں, دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں اے محمد میں یمنعک منی, آپ بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا, آج آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ میرے بھائیوں, اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ تھا, نبی کو اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ تھا. اللہ کہتا ہے مجھے بچانے والا میرا اللہ ہے, اللہ مجھے بچائے گا, اللہ مجھے بچائے گا. یہ ہوتا ہے توکل, یہ ہوتا ہے بھروسہ. میرے بھائیوں, تو میں جو ذکر کر رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے, حالات